اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی گل پلازا کے اندر جو سانحہ پیش آیا ہے وہ ایک بہت ہی دردناک، تکلیف دہ، غم زدہ کرنے والا سانحہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً ابھی 1 سال پہلے ہی میں، میری بیوی، میری والدہ، میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہم لوگ بھی گل پلازا میں موجود تھے۔ میری جو بیٹی ہے جس کی پیدائش ہونے والی تھی اس کے لیے ہم سامان خریدنے کے لیے وہاں گئے تھے، اور اس سے پہلے بھی کئی موقعوں پہ، پہلے میں نے اپنے بیٹے کی خریداری کے لیے بھی وہاں گیا تھا، مطلب جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا۔ میرے بیٹے کی پیدائش کے بعد ہم لوگوں نے ایک ٹریولنگ کرنی تھی، تو ہمیں ایسے سامان کی ضرورت تھی جو ہمیں سفر میں پیش آئے گا، ہماری ضرورت کے تحت ہمیں جس کی ضرورت تھی وہ بھی ہم خریدنے گئے تھے۔ تو پچھلے میرے خیال سے 4 سالوں کے اندر میں گل پلازا کوئی 3 سے 4 مرتبہ گیا ہوں، اور جب بھی گیا ہوں تو اپنے بچوں کی خریداری ہی کے لیے گیا ہوں، پہلے اپنے بیٹے کے لیے، پھر اپنی بیٹی کے لیے۔ تو میں اس سانحے پہ اس لیے بھی غمزدہ ہوں کیونکہ میں نے فوراً اپنے آپ کو ان والدین کی جوتوں میں رکھا ہے جو ایسے ہی نئے والدین ہوں جن کے بچے پیدا ہونے والے ہیں، وہ اپنے بچوں کی شاپنگ کے لیے وہاں گئے ہوئے ہوں۔ ہو سکتا ہے امید سے جو بچیاں تھیں وہ وہاں پہ موجود ہوں، جو بھاگ نہیں سکتیں، جو اپنا خیال نہیں کر سکتیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پریگننٹ ہیں، وہ دوڑ نہیں لگا سکتیں، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتیں، بھگدڑ مچ جائے تو وہ دب جائیں، تو بچوں کا انتقال ہو سکتا ہے جو ان کے پیٹ میں ان کے بچے ہیں۔ میں نے فوراً وہ سارے غموں کو اپنے اوپر جو ہے نا حاوی کیا، اور میں نے اس سب کو محسوس کیا، احساس کیا کہ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے ان گھر والوں کے لیے جن کو پتہ چلے کہ ہمارے گھر کے پیارے، ہمارے وہ بچیاں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، وہ اپنے ڈریس وہاں پہ خریدنے کے لیے، اپنی جولری خریدنے کے لیے وہاں پہنچی ہوئی ہیں۔ اور گل پلازا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ نہیں کہ صرف کوئی غریب یا مڈل کلاس فیملی، وہاں پہ امیر گھروں کے بھی لوگ جاتے ہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ اچھی کوالٹی کا سامان یا صحیح کوالٹی کا سامان اچھے داموں میں مل جاتا ہے، ویرائٹی مل جاتی ہے۔ تو میرے جیسا، آپ کا جیسا ہی، ہمارا ہی کوئی بھائی، ہماری ہی کوئی بہن، ہمارے ہی کوئی والد، کوئی ماں، کوئی بیٹی وہاں پہ موجود تھے جو کہ بہت ہی دردناک اور تکلیف دہ موت کا شکار ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ میری کمی بیشی کو معاف فرما دے، اور آپ میں سے کوئی میری اصلاح کر دے۔ اکثر میرے بھائی بہن میری ویڈیو دیکھ کے میری اصلاح کرتے ہیں کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، یا اس میں آتا ہے کہ اس طرح کی جو دردناک اموات ہیں، جیسے کہ آگ سے جل کے مر جانا، سمندر میں ڈوب کے مر جانا، یا پھر کیا کہتے ہیں، پہاڑ سے گر کے یا پہاڑ کے نیچے دب کے مر جانا، یہ بھی شہادت کے زمرے میں آتا ہے۔ مطلب کہ شہادت نصیب ہوتی ہے ایسے لوگوں کو، کیونکہ یہ بہت دردناک، تکلیف دہ اموات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی اموات سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ لیکن میں جس وجہ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ وجہ ایک اور بھی ہے، جہاں میں غم اور تعزیت کرتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔ وہیں پہ میں ایک اور اویئرنیس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسی اموات پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہیں۔ بہت پہلے، بہت سال پہلے مری کے اندر جو لوگ جس چھٹیاں منانے کے لیے فوراً چلے گئے تھے، ان کو بڑی ایک اذیت ناک موت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مجھے اس کو دیکھ کے نا بہت تکلیف ہوئی تھی۔ گاڑیوں کے اندر جب لوگ وہ سنو سٹارم کی وجہ سے دب کے وہاں پہ ہیٹر آن کر کے سو گئے تھے، وہ ایک بڑی تکلیف دہ میرے لیے مناظر تھے، جب میں نے ان بچوں کو گاڑیوں میں شہادت کی حالت میں دیکھا، اور والدین کی گودوں میں میں نے فوراً اپنے بچوں کو تصور کیا کہ یار یہ میری بچی بھی ہو سکتی تھی، میں بھی ہو سکتا تھا۔ ایک ایسی کنڈیشن کے اندر میں بھی شاید ہیٹر آن کر کے ہی سو جاتا۔ میں کہتا بس صحیح، اب اللہ مالک ہے، اس وقت ہم سکون میں تو ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی جو حال ہی میں بارشیں ہوئی تھیں، بہت خطرناک جو بارشیں ہوئی تھیں، اس کے اندر کتنا سیلاب آیا تھا، اور وہ سیلاب صرف پاکستان میں نہیں آیا تھا، دنیا بھر میں آیا تھا، اور اس کے اندر کتنے سارے لوگ بہہ گئے۔ چھٹیاں منانے گئے تو لینڈ سلائڈنگ میں بہہ گئے، گاڑیاں بہہ گئیں، انفراسٹرکچر برباد ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ ایک کرنل صاحب تھے، اپنی بیٹی کے ساتھ، وہ منظر سب کو نظر آیا، وہ نالے میں بہہ گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم و کرم عطا فرمائے۔ لیکن میں کیا بتانا چاہتا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس طرح کی جو ناگہانی اموات، یا ایک دم سے جو اس طرح کے عذاب، یا اس طرح کی جو ایک حالت یا آزمائش آتی ہے، اس میں آپ میں سے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا ایک بڑا ہی، بہت ہی تھکا ہوا قسم کا ہمارا ایک مزاج ہے کہ فوراً ہم اپنی گورنمنٹ کو برا کہنے لگتے ہیں، اپنے ان اداروں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، جیسے فائر بریگیڈ کا ادارہ ہو گیا، ان کا بھی تو ایک نوجوان شہید ہوا ہے نا۔ ہم فوراً، ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم فوراً اس کنکلوژن پہ اترتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہمارا ایک ذاتی طور پہ مزاج یہ بھی ہے کہ میں نے ٹی وی کے اوپر، اپنے ڈیجیٹل میڈیا پہ بے شمار ایسی
رپورٹس دیکھیں جہاں پہ لوگ صرف ویڈیو بنانے پہنچے ہوئے تھے، اور ایک شخص نے جذباتی ہوئے کہا بھی کہ یہاں پہ صرف آ گئے ہیں سب لوگ کور کرنے کے لیے، کوئی مدد نہیں کر رہا۔ اور یہ بات سچ ہے، ہمارا مزاج تماشائی مزاج ہے، بھائی بھائی کو ڈس رہا ہے، سانپ کھڑا دیکھ کے ہنس رہا ہے والا مزاج ہے ہمارا۔ میں جب ٹریول کرتا ہوں نا، ابھی بھی میں بھی آفس جا رہا تھا، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دیکھیے میرے پاس نا یہ 2 پاؤچز لگے ہوئے ہیں۔ ان 2 پاؤچز کے علاوہ بھی میرے پاس جو ہے، جب میں ابھی نکلوں گا گھر سے باہر، تو میرے پاس ایک بیلٹ پاؤچ ہوتا ہے، اس کے ساتھ میرے پاس ایک اسٹک ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس اسٹک میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں رکھتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو میرا بیلٹ پاؤچ ہے اس میں بے شمار اشیاء ہوتی ہیں۔ میں ہر ایک کی تفصیل نہیں بتا سکتا، لیکن میرے پاس ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے پاس ایک سیٹی ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ بولے گا یار سیٹی کا کیا تک بنتا ہے، سیٹی رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے میں ایک جگہ نوکری کر رہا تھا، اور وہاں پہ جو ہے نا وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں پہ خواتین ٹریننگ کے لیے آتی تھی، تو وہاں پہ لیڈی ڈفرین کی کچھ خواتین آئی ہوئی تھی، اور ان کی ایک جو ہے نا لیڈر تھی۔ یہ واقعہ ویسے تو میں مستی مذاق کر کے سنانا کبھی کسی موقع پہ چاہتا تھا، کیونکہ وہ بڑا مزیدار واقعہ تھا، لیکن کیونکہ یہ وقت ایسا ہے نہیں کہ اس میں ہنسی مذاق ایڈ کیا جائے، تو میں اس کو سنجیدہ انداز میں بتاتا ہوں۔ تو وہ خاتون مجھے اچھی بھی لگ رہی تھیں، اور میرا دل کر رہا تھا میں ان سے گپ شپ لگاؤں، دوستی بھی ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنی ٹیکسی بلائی ہے، ڈیجیٹل ٹیکسی، لیکن وہ بندے کو نا جگہ نہیں مل رہی، تو آئیں ذرا میرے ساتھ باہر تک چلیں گے؟ میں نے کہا بالکل، بسم اللہ۔ میں ان کے ساتھ باہر گیا، کھڈا مارکیٹ کی یہ بات ہے۔ ہم جیسے ہی باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ وہ ٹیکسی والا دور وہاں پتہ نہیں کہیں آغا جوس کے پاس کہیں کھڑا ہوا تھا، اور ہم وہ مسجد سے بھی پیچھے کہیں کھڑے ہوئے تھے، جو وہاں پہ وہ مسجد ہے نا ڈھلان کے اوپر۔ جو لوگ کراچی کے رہنے والے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈھلان پہ ایک مسجد ہے، اس مسجد کا مجھے نام نہیں آ رہا، ہم اس مسجد سے بھی پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اور وہ آغا جوس سے بھی آگے کھڑا ہوا تھا۔ اب یہ خاتون کہہ رہی ہیں یار اس کا فون نہیں لگ رہا، فون نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے؟ وہ ملائی جا رہی ہیں، فون نہیں لگ رہا۔ اچھا یہ ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کہتی ہیں کیا کروں کیا کروں، پھر کہتی ہے ہیلو ہیلو، اب آواز بھی نہیں جا رہی، پھر وہ ایک عورت بھی ہے تو وہ اپنی آواز کو دبا بھی رہی ہے کہ روڈ پہ شور نہیں مچا سکتی۔ میں نے اپنی جیب سے اپنی سیٹی نکالی، میں نے سیٹی ماری، میرے پاس وہ فوجی ٹائپ کی سیٹی ہے لوہے کی، وہ ایسی زور سے زناٹے دار سیٹی بجی، وہ بندہ ایک دم مڑا، اور میں نے کہا ہیلو آ جاؤ۔ اچھا جب میں نے اس خاتون کو دیکھا نا، یہ کہہ کے مار کے ہنس رہی تھی، میں نے کہا آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ کہتی ہے سیٹی کون رکھتا ہے؟ میں نے کہا آپ کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہتی ہے ہاں فائدہ تو ہوا۔ میں نے کہا بس اس لیے رکھا ہے۔ آپ یقین کیجئے وہ سیٹی اس دن استعمال ہوئی تھی، آج سے 10 سال پہلے، اور اس کے بعد آج تک دوبارہ استعمال نہیں ہوئی، لیکن وہ میرے پاس ابھی بھی رکھی ہوتی ہے سیٹی، ٹھیک ہے؟ میرے پاس ایک چھوٹا پاکٹ نائف ہمیشہ ہوتا ہے، ہمیشہ میرے پاس ایک چھوٹا پاکٹ نائف ہوتا ہے۔ میرے دوست اکثر میرا مذاق اڑاتے ہیں اس سے تم کیا کرو گے، موبائل چوروں سے لڑو گے؟ میں کہتا ہوں تمہارا دماغ خراب ہے، تمہارے پاس کوئی بیسک ٹریننگ نہیں ہے۔ ایک فولڈنگ نائف سے آپ کیسے کسی کا حملہ کر سکتے ہو؟ فولڈنگ نائف آپ کسی کو خدا نہ خواستہ اگر مارتے ہو، کسی ٹیبل پہ مارتے ہو، کہیں پہ بھی گھوپتے ہو، وہ بند ہو جاتا ہے، وہ آپ کی اپنی فنگرز کے اوپر آ جائے گا، انگلی کٹ جائے گی۔ یہ بیسک انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی اگر آپ ان چیزوں کی معلومات رکھو گے، آپ ان کے اوپر جو ہے ریسرچ کرو گے اور اس کے استعمال کو سمجھو گے۔ میں نے وہ رکھا ہوا ہے باکسز کاٹنے کے لیے، میں آفس میں ہوتا ہوں، 10 دفعہ میرے پاس کیلنڈرز آتے ہیں، فلائرز آتے ہیں، فوراً رسی کاٹ دیتا ہوں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں کینچی ہوتی ہے چھوٹی سی، سوئس آرمی نائف ہے، یہاں سے آپ کے کبھی کبھار اسکن نکل آتی ہے، آپ کو تکلیف دے رہی ہوتی ہے، منہ سے کبھی کاٹتے ہو زیادہ کھنچ جاتا ہے، کینچی نکالو اس سے کاٹ لو۔ مختلف آپ کے یوزیجز ہیں جس کے اندر تخریب کاری شامل نہیں ہے، ضرورت شامل ہے۔ میرے پاس وہ نائف تھا، میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا، وہ مجھ سے 10 سال چھوٹا تھا، وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے بھائی آپ بہت ڈرتے ہیں، آپ بہت پریشان ہوتے ہیں، آپ چیزوں کو نا بہت زیادہ وہ لیتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھائی میں انسان کو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے اپنے حفاظت کے لیے، مگر اپنے دفاع کے لیے اپنے پاس ٹولز پورے رکھنے چاہیے۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے، نورانی کباب ہاؤس کے سامنے ہماری گاڑی پھنس گئی ایک ٹریفک کے اندر، وہ کہتے ہیں عمر بھائی آپ ذرا جا کے دیکھو گے، کیونکہ ہمیں 15-20 منٹ ہو گئے کھڑے ہوئے، ہل نہیں رہا تھا ٹریفک۔ تو میں آگے گیا، اور جیسے ہی میں کراؤڈ کو چیرتا ہوا اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے، اور ایک لڑکا زمین پہ گرا ہوا ہے ایکسیڈنٹ میں، اور اس کے ساتھ جو لڑکی ہے اس کا پورا عبایا ٹائر میں پھنسا ہوا ہے، وہ لڑکی بھی جو ہے نا گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے، ایسے وہ پھنسی ہوئی ہے کہ نہ وہ گر سکتی ہے نہ وہ کھڑی ہو سکتی ہے، وہ ٹائر پورا اندر، ٹائر کے اندر پوری کی پوری اس کا عبایا گیا ہوا ہے، اور ایک حضرت جو ہیں وہ اپنی گاڑی کی چابی سے اس کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں اس عبایا کو۔ میں وہاں پہ انٹر ہوا، میں نے اپنا وہ نائف کھولا، وہ 1 فنگر ڈپلوائے نائف تھا، میں نے ایسے کر کے کھولا اور میں ایسے کر کے گیا اور میں سرچ کر کے اس کے عبایا پہ رکھا، ترچ کر کے وہ پورا عبایا کٹ گیا، وہ بچی ریلیز ہو گئی،
اور ایک دم سے وہ نکلی وہ، اور ایک بندے نے اسے کیچ کیا اس بچی کو، کیونکہ وہ ایسے پھنسی ہوئی تھی کہ اس کو خود نہیں پتا تھا ہوا کیا، اور وہ ریلیز ہو گئے. اور جیسے ہی وہ ریلیز ہوئے تو فوراً ایک بندے نے موٹر سائیکل ہٹائی اور فوراً ٹریفک رواں ہو گیا. جب ٹریفک رواں ہوا تو میں گھوما، اور جب میں پیچھے آنے لگا تو میرا دوست جس کو یہ منظر نظر آ گیا تھا دور سے، وہ ایسے کرتے گاڑی چلاتا ہوا مسکراتا ہوا آ رہا تھا. جب میں گاڑی میں بیٹھا تو اس نے کہا کہ عمیر بھائی، اللہ نے مجھے آج دکھانا تھا یہ، تاکہ میری زبان کو تالا لگ جائے کہ یس، میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک حفاظتی ٹول تھا اور آپ نے کس طرح سے کتنے لوگوں کا فائدہ کیا. وہ بچی بھی آزاد ہو گئی، وہ بائک بھی ہٹ گئی، ٹریفک بھی رواں ہو گیا آپ کی ایک حکمت عملی کی وجہ سے. یار میں آپ کو کس طرح سے اس بات کو سمجھاؤں کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھنا بہت ضروری ہے. میں نے ایک ویڈیو رکھی ہوئی ہے EDC کیری کرنے کے اوپر، جو میں نے ایک بڑی طویل ویڈیو ہے فنی انداز میں بنائی ہے، اس کو دیکھیں. یہ چیزوں پہ ہمارے مختلف پاکستانی مینٹیلٹی کے لوگوں کا نا مزاج یہ ہے، وہ ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ تم نے کیا رکھا ہوا ہے. جب آپ یہ نہیں کرتے ہو تو پھر یہ ہوتا ہے. دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کرو گے تو آپ بچ جاؤ گے. ایک چھوٹے نائف سے یا ایک سیٹی سے ضروری نہیں کہ آپ بچ جاؤ گے، لیکن بہت ممکن ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ اس آگ کے اندر موجود ہو، وہ جہاں پہ آپ تکلیف میں ہو، وہاں پر آپ ملبے میں دبے ہوئے، وہ سیٹی آپ کے پاس سیٹی مارتے رہو تو کسی کو پتا ہوگا اندر کوئی ہے، اس طرف ہے، یہاں پہ انٹر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس حکمت عملی کے طور پہ اپنے 10-15 لوگوں کو جمع کر لو، اب سیٹی لگانے لگو، آپ کی وجہ سے 10-15 لوگوں کی جان بچ جائے. ہو سکتا ہے کہ اس پرٹیکولر مومنٹ میں کوئی ایسا تالا یا کوئی ایسی رسی وہ اس دھوئیں اور اس تکلیف جیسے کھل نہ رہی ہو، چاقو ہو آپ فوراً اسے کاٹ لو. اس کے ذریعے میں آپ کو کیا موٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو اپنے پاس آپ کو ٹولز رکھنا ضروری کام ہے، کہ اپنے ساتھ ٹولز رکھا کرو اور پھر اس کی تربیت بھی حاصل کرو. یہ نہیں ہے کہ بالکل نیم حکیم وبال جان کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو نقصان دو اور کسی کے فائدے میں بھی نہ ہو. بٹ اس کے ساتھ آیت الکرسی اس کا بھی اہتمام کرو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچانے والی ذات اللہ کی ہے، پھر اس کے بعد یہ چیزیں کام آتی ہیں. ورنہ اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کتنی بھی حکمت عملی کرو، کتنی بھی بیلٹ پاؤچز لگا لو، نہیں بچنا آپ کے نصیب میں لکھا تو آپ نہیں بچو گے. لیکن کم از کم اپنے طور پہ اپنے کام کو پورا کرو. میں کسی ہوٹل کے اندر ٹریول کرتا ہوں، ابھی میں 7 تاریخ سے 25 تاریخ تک پورے پاکستان میں ٹریول کر رہا تھا. میں کسی بھی جگہ پہ جب جاتا تھا نا، پورے اس ہوٹل کی ایگزٹ پوائنٹس کو چیک کرتا تھا کہ آگ لگ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، ڈکیت آ جائیں تو میں کیا کروں گا. میں اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے ہتھیار، لیگل ہتھیار لے کے پھرتا ہوں، ہر چیز اپنے ساتھ ریڈی رکھتا ہوں. یہ ہو جائے وہ ہو جائے تو مجھے کیا کرنا ہے. اس سب کے باوجود بھی میں فیل ہو سکتا ہوں. اگر اللہ چاہے کہ میں نے فیل ہونا ہے آج، میں پھر کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنی تیاری پوری رکھتا ہوں اور اللہ پہ توکل کرتا ہوں، ذکر اذکار اپنے پورے رکھتا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہوں، اپنے آپ کو میں اللہ کے پورے حوالے کرتا ہوں. اس کے بعد اللہ سے کہتا ہوں اب آپ نے میری حفاظت کرنی ہے. اسی ساری بات کے ساتھ میں کئی دفعہ اپنے اس تمام ساتھیوں کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ جب ایسی جگہوں پہ جاؤ تو خیال کیا کرو، خود بھی کچھ حکمت عملی اور بھی اپناؤ. آپ کسی ATM جا رہے ہو، ٹھیک ہے، ایسے دکھی ویڈیو فوٹیجز آتی ہیں، وہ باپ ہے وہ گیا ہے، پسٹل بھی لگی ہوئی ہے، پسٹل نکال نہیں سکا، کسی نے گولی مار دی، وہ شہید ہو گئے. ایسے اوقات پہ ATMs نہ جاؤ جن پہ آپ کو خطرہ ہے، چاہے کتنی بھی مجبوری ہو، جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. آن لائن بینکنگ ہے وہ کرو، اپنے آپ کو سیف کرو. نہیں جاؤ ایسے اوقات پہ، یا ایسے ATM کو چوز کرو جہاں پہ رش ہے، جہاں پہ یہ ATM جاؤ تو باہر نکلنے سے پہلے شیشے سے دیکھو. یار یہ سب چیزوں کا مطلب یہ نہیں آپ وہمی ہو، اس کا مطلب یہ آپ تیار ہو، آپ آپ اویئر ہو کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. لوگ ایسی چیزوں کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں یار کتنا تم ڈرتے ہو. ارے اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے یار، یہ تو حکمت عملی ہے. یہ تو آپ کو آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کو پتہ چلے گی. سیدنا مولا علی علیہ السلام کو انہوں نے اپنے بستر پہ سلایا تھا نا، تو کیا وہ ڈرتے تھے؟ حکمت عملی تھی. اسے جنگی حکمت عملی کہتے ہیں. تیاری کرتے ہو آپ اپنی، اس کو ڈر نہیں کہتے، اس کو بزدلی نہیں کہتے، اس کو عقل مندی کہتے ہیں. دا ویری سیم وے آپ اپنے آپ کو، مطلب کہ آپ کہیں جا رہے ہو، GPS کرو، رستوں کو چیک کرو، ویدر کو چیک کرو، آپ برف کے سٹارم سے بچو، آپ سیلابی اس سے بچو، موسم دیکھو، بارش کی اس کو چیک کرو. اپنے آپ کو خودکشی میں کیوں دھکیلتے ہو؟ اور جہاں تک رہی بات اس گل پلازا کے اوپر، اگر میں صرف کروں، کراچی کے اندر بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ میں اپنی گاڑی یا اپنی بائک لے کے نہیں جاتا. بائک از دا موسٹ ایزی ایکسیسیبل مطلب کہ وہیکل ان کراچی، مگر میں اس کے باوجود گل پلازا، بولٹن مارکیٹ، صدر، طارق روڈ اور کورنگی، یہ اس طرح کے علاقے ہیں جہاں پہ
کبھی اپنی گاڑی خود نہیں لے کے جاتا، سوائے اس کے کہ بہت مجبوری ہو، بہت ہی زیادہ کوئی مجبوری ہو، یا پھر سوائے اس کے کہ مجھے پتا ہو کہ میں نے اس پرٹیکولر جگہ پہ جانا ہے، یہاں سے فوراً واپس آنا ہے۔ اگر میرا کوئی لمبا پلان ہو، میں کبھی نہیں جاتا اپنی گاڑی پہ۔ میں اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی مما کو جتنی دفعہ بھی گل پلازا لے کے گیا ہوں، میں کوئی نہ کوئی ڈیجیٹل ٹیکسی کرا کے گیا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو علاقے ہیں، ابھی جتنے لوگوں کا نقصان ہوا ہے نا، اس میں جو لوگ بیچارے اندر فیملیز شہید ہو گئیں یا جن کو تکلیف پہنچی، ان کا تو نقصان irreversible ڈیمیج ہے۔ لیکن جتنے حضرات کی دکانیں جلی ہیں نا، سب کی میں بات نہیں کرتا، لیکن ان میں سے اکثر یقیناً کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں، کھرب پتی نہیں، تو کم از کم لکھ پتی ضرور ہیں، اتنے ضرور ویل اسٹیبلشڈ ہیں کہ وہ ان کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے، چاہے لاکھوں کا، کروڑوں کا، اربوں کا، وہ پھر سے واپس کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ دیز گائز آر فلتھی رچ۔ ان دکانوں پہ جو کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں، بہت امیر لوگ ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کے مال میں اور برکت دے۔ یہ پھر کھڑے ہو جائیں گے، یہ ان کا جو نقصان ہوا ہے، یہ تو بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، اللہ ان پہ رحم عطا فرمائے، لیکن یہ دوبارہ کھڑے، جن کے لوگ جل گئے، چاہے وہ ان کے اپنے، ان دکاندار کے اپنے بچے یا گھر والے ہو گئے، اللہ ان سب پر رحم فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے جو زندہ بچ گئے۔ لیکن ان کا کاروبار ایونچولی پھر سے کھڑا ہو جائے گا، جو جانی نقصان ہوا وہ irreversible ہے۔ لیکن یہ اتنا کماتے ہیں، اس کے باوجود اپنے حالات کو ٹھیک نہیں کرتے۔ گل پلازا کبھی جا کے دیکھا آپ نے؟ آپ اس وقت آج منڈے کے دن آپ ابھی چلے جاؤ صدر میں، کوآپریٹو مارکیٹ جو بھی کچھ عرصے پہلے وہ جل گئی تھی پوری کی پوری، آپ وہاں جاؤ، وہاں پہ آپ جاؤ نا، ڈپریشن ہو جائے گا آپ کو۔ بائکوں پہ بائکیں، 3 لینز بنی ہوئی ہیں، سڑک پہ گزرنے کی جگہ نہیں ہے، انسان وہاں چل نہیں سکتا، وہاں پہ اپنی گاڑی لے کے نہیں جا سکتا، عذاب ہے وہاں پہ جانا، ذہنی عذاب، روحانی عذاب، تکلیف۔ پھر آپ اگر اپنی گاڑی یا اپنی بائک لے جاؤ تو آپ کو پرابلم ہو جاتی ہے کہاں کھڑی کرو، پھر وہاں پہ ٹکٹ کلیکٹ کرنے والے وہ آپ کو غلط جگہ پہ کھڑا کرواتے ہیں، تو وہاں پہ اور وہ بنتا ہے۔ اب یہاں پر آگ لگ جائے تو ان بائکس کی وجہ سے کتنی بڑی ایک انیکسیسیبلٹی ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی اپنی جان نہیں بچا سکتا، خواتین کو کوئی گودوں میں اٹھا کے وہاں سے نکال نہیں سکتا، مرد تو چلو بائکیں پھلانت کے چلے، عورتیں کیا کریں گی؟ ابائے والی لڑکیاں جو امید سے ہیں، بچیاں، بوڑھے والدین، مائیں، چھوٹے بچے، وہ کیا کریں گے؟ مرد تو چلو چھلانگے مار کے کود جائے گا۔ یار یہ اتنے کروڑ پتی، ارب پتی لوگ ہیں، وہ جو ابھی بچے گٹروں میں گر گئے اتنے بڑے شاپنگ سینٹر کے سامنے، یار یہ کروڑوں کا، اربوں کے ان کی بزنسز ہیں، یہ اپنے انفراسٹرکچر کو کیوں صحیح نہیں کرتے یار؟ یہ کیوں ایسے وہاں پہ پولیس والوں کو نہیں کھڑا کرتے جو پرٹیکولرلی گاڑیاں اٹھا کے لے کے جائیں تو بند کر دیں؟ یہ گاڑیاں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں پولیس والے، پھر اس کے بعد آپ وہاں جاتے ہو، 500 1000 روپے دیتے ہو، وہ گاڑی آپ کو مل جاتی ہے، اگلے دن آپ پھر وہیں کھڑی کرتے ہو۔ یار ان کا بھی دھندا لگا ہوا ہے، یہ گاڑیاں اٹھاتے رہیں گے، وہ نکالتے رہیں گے، پیسہ آتا رہے گا، ریونیو جنریٹ ہوتا رہے گا۔ یار تم سزا دے دو تاکہ دوبارہ کبھی کوئی بھول کر بھی یہاں اپنی گاڑی لے کے نہ آئے۔ کبھی بھی مجھے وہاں گاڑی پہ جانا پڑتا ہے نا، تو میں ایک اور مرد کے ساتھ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں تم گاڑی میں رہو اور کہیں پہ ایسی جگہ پہ پھرتے رہو، گھماتے رہو کہ کہیں ٹریفک آبسٹرکٹ نہ ہو، میں کام کر کے آتا ہوں۔ مطلب ایسا کبھی ہمیں کام ہوتا ہے کہ جیسے ہم ایک دفعہ اسپیکرز خریدنے کے لیے گئے آفس کے کام کے لیے، تو میں ایک بندے کے ساتھ گیا، میں نے کہا آپ گاڑی میں رہو، میں لاتا ہوں، ڈگی میں رکھیں گے، نکل جائیں گے۔ کبھی کبھار آپ کو وہاں گاڑی لے کے جانی پڑتی ہے، لیکن پھر آپ ذہنی طور پہ ایسی کام کرو کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے آپ کی گاڑی کی وجہ سے، آپ رستہ بند نہ کرو۔ پولیس والوں کو چاہیے اتنی سختی کریں ان جگہوں پہ کہ دوبارہ یہاں پہ ایسی یہ پارکنگ نہ ہو۔ یار وہ جگہ کھل جائے گی نا تو یہ اس طرح کے معاملات بھی نہیں ہوں گے۔ پھر جو یہ دکاندار ہیں، یہ دکاندار بھی اگر تمیز سے کام کریں، انہوں نے دکانوں کے باہر جو ان کا اللیگل ایریا ہے، بھتہ وغیرہ دے کے، رشوتیں دے کے باہر تک اپنا سامان پھیلا دیتے ہیں، تو کسی کے دوڑنے کے لیے، کسی کے بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ فائر ایکسٹنگوشرز وہاں پہ نہیں ہوں گے موجود، کیونکہ میں 1 سال سے نہیں گیا تو مجھے نہیں پتا بھی کیا حالات ہوں گے، لیکن مجھے صدر کا تو علاقے کا پتا ہے نا۔ بولٹن مارکیٹ جاؤ، لائٹ ہاؤس جاؤ، آپ یہ ایمپریس مارکیٹ جاؤ، ڈپریشن ہو جاتا ہے ٹریفک کو دیکھ کے، تو آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ اول تو وہاں جاؤ، لیکن اگر مجبوراً جانا پڑتا ہے تو آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے کہ اپنی گاڑی لے کے تو کبھی نہیں جاؤں گا۔ آپ اپنی کسی کوئی یا تو بائک کرواتے ہو یا پھر آپ اپنی کوئی گاڑی کرواتے ہو، تو یہ ان کا بھی قصور ہے۔ فوراً آپ گورنمنٹ کے اوپر، فوراً آپ جو ہے اپنے اداروں کے اوپر کہ یار فائر بریگیڈ والوں کی صحیح ٹریننگ، یا کتنی وہ کتنی بھی ٹریننگ کر لیں، جب وہاں پہ گاڑی، فائر بریگیڈ کی گاڑی وہاں اندر جانے کی جگہ ہی نہیں ہے تو وہ اندر کیسے لے کے جائیں گے؟ اڑا کے لے کے جائیں گے کیا؟ تم نے بائکیں رستوں میں کھڑی کی ہوئی ہیں، گاڑیاں رستوں میں کھڑی کی ہوئی ہیں، اور اگر آپ اپنی گاڑی پہ جائیں طارق روڈ پہ یا صدر میں اور آپ کی گاڑی پھنس جائے، فرض کرو آگ لگ جائے،
ایک دم سے انڈیا حملہ کر دے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے، دھماکے پھٹ جائیں، سب کچھ تباہ ہو جائے، آپ اپنی گاڑی میں پھنس جائیں گے نا، اب اپنے بچوں بیوی وغیرہ کو کیسے لے کے جاؤ گے؟ تو اس میں تھوڑا سا اپنے اوپر بھی غور کرو کہ جب مثال کے طور پہ اپنی فیملی سے کہتا ہوں، ہم اگر شاپنگ پہ جائیں گے، ویکینڈس پہ جائیں گے، اتنے بجے سے اتنے بجے جائیں گے، ہم پرٹیکولرلی وہ ٹائم میں ان کو بتاتا ہوں جس پہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یار رش کم سے کم ہوگا، میں پیک آورس کو اوائڈ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یا تو بالکل ارلی جائیں گے یا بالکل اخیر میں جائیں گے، بیچ میں نہیں جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ ٹریفک ہوگا، تھک جائیں گے، پھنس جائیں گے، یا میں کہتا ہوں مجھے چیزیں بتا دو میں لے کے آؤں گا، اگر مجھے نہیں پتا کہ میں غلط شاپنگ کروں گا تو ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا، میں ان کو سختی کرتا ہوں، سیٹرڈے کو جائیں گے، صبح سویرے جائیں گے، 11 سے 2 کے بیچ میں جائیں گے، پھر واپس آ جائیں گے، تاکہ ٹریفک اس سے پہلے، رش اس سے پہلے بڑھے، فوراً کام کرو، نمٹاؤ اور آ جاؤ۔ یہ حکمت عملیاں آپ کے اوپر بھی فرض ہیں، پلیز ہر وقت اپنی گورنمنٹ کے اداروں کے پیچھے پڑنا چھوڑ دیں، یہ بڑی گندی آپ کی سوچ ہے، یہ بڑی ہی گندی آپ کی مینٹیلٹی ہے کہ فوراً دوسرے پہ، یہ ہمارے آفیسز کے اندر بھی ہے، پڑھے لکھے طبقے کے اندر، لڑکے لڑکیوں کا بھی یہ ہے، کوئی غلطی ہوئی اس نے کیا ہے، اس کی غلطی ہے، ہماری غلطی تو نہیں ہے، اس نے کیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو پھر آپ یہ کرتے رہو، پھر آپ روتے رہو۔ آپ امریکہ اور جاپان بھی چلے جاؤ گے نا، ناگہانی اموات سے آپ نہیں بچ سکتے، یہ کسی کی بھی کنٹرول میں، کتنی بھی تربیت ہو، کتنے بھی آپ دلیر ہو، کتنے بھی آپ ویل اکوپڈ ہو، کتنے بھی بیلٹ پاؤچ لگا لو، کتنے بھی ہتھیار رکھ لو، کتنا بھی ٹرین کر لو، جب آنی ہے تو آنی ہے، لیکن اپنی کم از کم اپنی طرف سے پوری کرو۔ میں اگر اس حالات میں گل پلازا گیا ہوتا تو اول تو میں اپنی فیملی کو لے کے نہیں جاتا، فیملی کو لے کے نہیں جاتا، اپنے بچے اور اپنی چھوٹی بیٹی کو گھر پہ چھوڑ کے آتا، صرف میں اور میری بیگم جاتے، ایسے وقت پہ جاتے کہ ہمیں پتہ ہوتا، ہم اپنی گاڑی پہ نہیں جاتے، اور اس کے باوجود بھی کچھ ہوتا تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں صرف اور صرف ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے پاکستانیوں کو کہ ایک تو دوسروں پہ ہنسنا چھوڑ دو کہ تم نے یہ کیوں اتنا خیال کر رہے ہو، خیال کرو گے تبھی کسی نہ کسی طرح سے بچو گے۔ میں نے تو صرف 2 واقعات بتائے، ایک وہ بائک والا اور ایک وہ سٹی والا، میرے پاس 50 واقعات ہیں کہ میں نے کون سا ٹول کس وقت کس طرح استعمال کیا، ڈنڈا کب استعمال کیا، پلاس کب استعمال کیا۔ میں ایک جگہ انٹرویو دینے کے لیے گیا، چلو یہ بات ہی بتا دیتا ہوں، میں ایک جگہ ایک نئے دفتر میں انٹرویو دینے کے لیے گیا، باتھ روم، اور بہت ہی مطلب کہ کلفٹن کا ایک بہترین زبردست بلڈنگ، پوش بلڈنگ، اس کے باتھ روم میں گیا، میں باتھ روم میں لاک ہو گیا۔ اب آپ بولو کہ یار دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو باتھ روم میں لاک، میں لاک ہو گیا، میرے پاس اسکرو ڈرائیور تھا، کین یو امیجن، میں نے وہ لاک کھولا، میں باہر آ گیا، اب میں نے باتھ روم والے کو بتا دیا بھائی آپ لاک ہو گیا تھا، وہ کہتے ہاں یہ خراب ہے، میں نے کہا میں نے کھول دیا، اس کو بند کر دینا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہو، اور اللہ کرے کہ آپ احتیاط برتیں۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ، السلام علیکم۔